السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہمیشہ کی طرح دوبارہ ایک دفعہ 12 مئی آ چکا ہے اور ہم پتہ نہیں کتنی جماعتیں اور کون کون 12 مئی کے میں جانے والوں کے لیے واویلا کرے گا، روئے گا، کوئی کالے ریبنز بھی باندھے گا اور کوئی لانگ مارچ بھی کرے گا. سب کچھ ہوگا لیکن نہیں ہوگا تو ان کے لواحقین کے لیے کچھ نہیں ہوگا، نہ ان کو انصاف ملے گا. بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں آتش زدگی میں آگ لگنے والوں کا ہر ایک واویلا کرے گا کہ وہ ہمارے ورکرز تھے، لیکن کوئی بھی ان ورکرز کی فیملیز کا کوئی خیال نہیں کرے گا. کراچی میں کب تک یہ مذاق ہوتا رہے گا؟ There is only one person who can answer this question. The son of the soil from Karachi, سید مصطفیٰ کمال. السلام علیکم. کراچی کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم کون رکھے گا؟ آخر کب رکھنا ہے؟ ہم رکھ رہے ہیں نا مرہم، اور رکھ رہے ہیں، اور پہلے بھی رکھا تھا اور اب بھی رکھ رہے ہیں، اور یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی کے بھی مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اور بھی مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ 12 مئی چلتا رہے گا نا اسی طرح؟ 12 مئی جو ہے وہ نہیں، 12 مئی چلتا نہیں رہے گا اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں ہوں گی 12 مئی. لوگ جو ہے وہ لوگوں کے پاس آپشنز نہیں تھے. لوگ جو سن رہے ہیں باتیں، لوگ جو ہے وہ جس طرح کا لوگوں کا ریسپانس ہے مجھے نہیں پتا تھا. میں تو پہلے بھی میں نے آپ سے کہی یہ والی بات پہلے والے پروگرام میں بھی کہ ہم تو، میں اور انیس بھائی تو صرف آواز لگانے آئے تھے کہ بھائی یہ ہے سیدھے راستے پہ آؤ، اور لوگوں نے جو ہے وہ بالکل ہماری آواز میں آواز ملائی. آج پھر اپنا جو ہے ایک دفعہ آپ کے وہ جو الطاف حسین ہے انہوں نے ایک اور ڈرامہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں، تم فاروق ستار کو اپنا جو ہے وہ رہنما بنا لو. اور دوران خطاب بھی ان کو احساس ہوا کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے وہیں پہ مصطفیٰ عزیز آبادی کو کہا خطاب کرتے کرتے کہ فوراً ٹویٹ کر دو. انہوں نے بیچ میں ہی ٹویٹ مار دی. یہ کیا ڈرامے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ یہ آپ جانے اب بھی میں الطاف حسین صاحب کے سوالوں میں ابھی بھی میں جو انہی کی یار کم ہونا ابھی بڑی مشکل سے جان چھوڑائی ہے. اب ابھی بھی میں پہلے بھی آپ ہم سے یہ سارے سوالات کتنی آسانی آج آپ کو لندن نہیں پوچھنا پڑا اس انٹرویو کے لیے، اور جو میں کتنی آسانی سے میں بول لوں گا. میں ایم انجوائنگ اٹ. اس لیے کہ جو ہے وہ اب یہ تو ٹائم ان لوگوں کا بیچارے فاروق ستار بھائی کا، ان لوگوں کا ہے. اب وہ کل سے آپ لوگوں کو فون کر کے جو وہ اپنی وضاحتیں پیش کرتے رہیں گے بھائی کا ایسا موڈ تھا، بھائی کا. اب تو میں آزاد ہوں، ابھی میں ہی جواب دوں. میں کیوں جواب دوں بھائی؟ بات یہ ہے کہ ایک اطلاع یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے اس نے آپ کے اور انیس قیم خانی کے اوپر کسی قسم کی کارروائی سے انکار کر دیا. کیا یہ خبر صحیح ہے؟ پتہ نہیں جی، وہ میں نے تو ملیٹنٹ ونگ سے بات کی نہیں ہے کہ ان کے کیا خیالات. دیکھیں میں ایک چیز ضرور کہتا ہوں، الطاف حسین صاحب ایکسپوز ہو گئے ہیں. یہ جو بیچارے ملیٹنٹ ونگ کے، میں بیچارہ کہتا ہوں اس لیے کہ جو ہے میں تو آپ کو پتا ہے را کے ایجنٹ جو لوگ بن گئے، میں تو ان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. آپ ندیم نصرت اور محمد انور کا مقدمہ تو نہیں لڑ رہے؟ نہیں، میں ان کا بھی مقدمہ نہیں لڑ رہا ہوں، لیکن جو ہے وہ سم ہاؤ دی ادر اینی وے بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر. بٹ آپ نے چونکہ بات کی ہے یہاں پہ، یہ الطاف صاحب ایکسپوز ہو گئے اور بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے. دنیا کو یہ پتا چل گیا ہے، ان لڑکوں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ان کے لیے فیول کا کردار ادا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے. ان کے لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. کوئی مقصد، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. سب غلط راستے پہ ڈال دیا. آج پھر ایک دفعہ سنا میں نے کہ وہ اس کا نعرہ لگایا انہوں نے، صوبے کا نعرہ لگایا. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مہاجر تو کھڑا ہی نہیں ہو رہا، اور یہ لڑکے جو ہے وہ تو کاروائیاں نہیں ڈال رہے ہیں سارے. تو ان کو تو میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بھائی ان کو لاشیں چاہیے، ان کو خون چاہیے، ان کو جو ہے وہ اسی سے ان کو اپنی جو ان کی قیادت ہے اس کو جلا بخشی جاتی ہے نا. وہ ان سے پھر اگر آج 200-400 آدمی مر جائے تو پھر ان کی لاشوں کو لے کر وہ جو ہے اگلے 5-10 سال گزار لیں گے. تو اب نہیں سن رہے لوگ ان کی بات. عشرت العباد اور کتنے سال گزاریں گے آپ کے خیال میں؟ کیا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے کوئی اپنا؟ کیونکہ اب میرے خیال ہے اتنے سال تو ہو گئے ہیں، اتنا تو قائد اعظم کو یہ ملک نصیب نہیں ہوا جتنا عشرت العباد کو ہو گیا. تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، اب تھک گیا ہوں میں دیکھ کے تھک گیا ہوں. آدمی تنگ نہیں آ جاتا ایک دفعہ؟ اتنی دیر تو میں ایک نوکری بھی نہیں کر سکتا. میں ڈراپ کر دوں گا آپ کو ادھر گیٹ پہ، ادھر ہی پوچھ لیجیے گا. نہیں اپنا رابطہ ہے؟ نہیں میرا نہیں. میرا نہیں، اس کا مطلب ہے باقی ساتھی میں کسی کا نہیں ہے. وہ رابطہ تو آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن ہمارا ایز اے پارٹی رابطہ نہیں. سو ان کا کیا ارادہ ہے اگر پیناما لیکس میں حکومت کو کچھ ہوتا ہے تو ارشد بھائی کو بھی کچھ ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اس میں بھی سروائیو کر جائے گی. حاضرے میں رہے ہو. عشرت العباد پتہ نہیں ان کا پیر کون ہے، مجھے ان سے اپنا ذرا پوچھنا پڑے گا. یہ مجھے بتائیں کہ آج یہ حکومت کس طرح سے اس گرداب سے نکل سکتی ہے جس میں یہ پھنس چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے کافی مشکلات ہو گئی ہیں، اور جو ہے کچھ پے در پہ جو ہے وہ جتنی یہ مووز چلی ہیں اس پہ آئی تھنک کہ
कुछ थोड़ा सा जो रॉन्ग मूव हो गया सारा, बट मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी वज़ीर आज़म के जाने से और किसी के आने से मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं, या मुझे बहुत ज़्यादा खुशी या मायूसी है नहीं। क्यों मेरा ये सवाल है कि क्या इस एक पनामा लीक्स के इशू को लेकर वज़ीर आज़म जाते हैं या रुकते हैं व्हाटएवर, या गवर्नमेंट, तो क्या इससे उसके बाद आने वाला वज़ीर आज़म जो है उसके सिस्टम में करप्शन नहीं होगी? आंसर इज नो, यस, के नहीं होगी, करप्शन होगी, इसलिए कि आपका सिस्टम इतना ऐसा है कि उस सिस्टम में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब XYZ का मसला नहीं है, उस सिस्टम का मसला है जिस सिस्टम में वज़ीर आज़म वर्क करता है। फरिश्ते भी लाकर बैठाएंगे वहां पर तो करप्शन और लीकेजेस होंगे मुबशर भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक छोटी मिसाल दूं साथ साथ इसको, अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए सिंध की मिसाल दूं, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की मिसाल दूं। सिंध में 42,000 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, राइट? 42,000 स्कूलों के ऊपर जो अकाउंटेबल जो हैं वो 2 लोग अकाउंटेबल हैं, एक चीफ मिनिस्टर और एक एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि इलेक्टेड अकाउंटेबल लोग हैं। उसके नीचे जो 500-700 लोगों की ब्यूरोक्रेसी है। आपको तो ब्यूरोक्रेसी का हनीमून टाइम है, आज यहां है कल कहीं और होंगे। इमेजिन करें 2 अफराद जो कि अकाउंटेबल हैं, लोगों को जाकर वोट मांगेंगे जब लोग उनको अकाउंटेबल करेंगे, वो 42,000 स्कूल कैसे चला सकते हैं अपने नीचे? तो लामुहाल, और सैकड़ों अरब रुपए आप देखें पेपर्स पे जो है वो जा रहे सारे, तो कहां जाएगा? क्यों नहीं लीकेजेस होंगी? मैं उन दोनों लोगों की, एजुकेशन मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की मैं इंटेंशन पे बिल्कुल डाउट नहीं करता हूं, एक लम्हे के लिए फर्ज करें, एबिलिटी के ऊपर करें, एबिलिटी पे भी डाउट नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी सुपरमैन एंड सुपरफिशियल। चीफ मिनिस्टर इतने साल से जिंदा है, वो कम सुपरमैन है? आपने उनको क्या समझा भाई? आप जी दूसरी तरफ जा रहे हैं, फिर आप नहीं, आपने उनकी कम अचीवमेंट समझी है इस बात को। तो आप ये ना करें, मैं फिर अपने जवाबात भूल जाऊंगा। तो उसमें ये है कि ये नहीं कर सकते। तो द इशू इज, द सॉल्यूशन इज, उमेश भाई, आप आज करें या आज 100 साल के बाद करें, आपको चीजों को नीचे डिवॉल्व करना पड़ेगा, नहीं कर डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक, लेट मी पुट यू अ क्वेश्चन। आज सुप्रीम कोर्ट में, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जी 5 महीने हो गए लोकल बॉडीज के इलेक्शन को, अभी तक अपना डिवॉल्व नहीं हुआ, लगता है सूबाई हुकूमतें देना ही नहीं चाहती है, तो ऐसा टर्म भी इनकी खत्म हो जाएगी। यानी कौन सा डिवॉल्वमेंट एंड कौन सा इवॉल्वमेंट है? अच्छा, मजे की बात है कि अगर हो भी जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो सारा फ्रॉड है लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस। और 2001 वाले की भी बात नहीं करें, जब तक आप यूनियन काउंसिल लेवल पे पानी का निजाम, सीवरेज का निजाम, स्कूल, अपनी एजुकेशन का निजाम, अपनी हेल्थ का निजाम, लोकल सिक्योरिटी और रिक्रिएशन फैसिलिटीज, ये 7 चीजें जब तक आप नीचे नहीं लाते, और उसके अख्तियारात और वसाइल दोनों, जब तक आपके मुल्क में जमहूरियत की पहली सीढ़ी नहीं शुरू होती। जमहूरियत जो है वो हमें, जो हम बात कर रहे हैं जमहूरियत हमें, मुझे इस गली में चाहिए जमहूरियत, मुझे इस्लामाबाद के, कराची के, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के ऐवानों में नहीं चाहिए जमहूरियत। चीफ मिनिस्टर हाउस और मिनिस्टर्स तक जमहूरियत नहीं चाहिए। मुझे जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान की गलियों में चाहिए। और मेरे पीने के पानी का मसला, मेरे सीवेज का मसला, मेरी लोकल टैक्सेशन का मसला, मेरे जो है वो पार्क्स का मसला, और हेल्थ एजुकेशन और अपनी लोकल सिक्योरिटी, ये आप चीजें नीचे जब तक नहीं देंगे, आपका मुल्क आगे चलना शुरू नहीं होगा। लोगों कैसे होगा मुस्तफा कमाल साहब? माजरत के साथ $87 बिलियन आपका कर्ज है, आपके लोगों का बाहर मौजूद है, जो अब लीक्स में आ रहा है सामने, तो इस मुल्क में डॉलर कैसे कम होगा, पेट्रोल का कीमत कैसे कम होगी, लोग कैसे अपना ताकतवर होंगे? One has to give it a try and give your point of view and give your call, और आप अपना एजेंडा देकर लोगों को कहने के भाई अब हम ये चाहते हैं, आपने सबको आजमाए, हमें आजमाओ, और हम पहले से तैयार रखें कि जब हम जो है वो जिस दिन आपके पास इख्तियारात लोग अपने वोटों के जरिए दें, आप नीचे इख्तियारात को डिवोल्व करें। आपका पैनामा लीक्स पे अभी तक मौकफ नहीं आया। मैंने बताया ना, मैंने मेरा मौकफ ये है कि जो जुडिशल काउंसिल बनी है, और वजीर आजम के लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है कि उनको इससे निकलना है बाहर। रिजाइन करें? नहीं, उसको जुडिशल, आप रिजाइन तो भाई नहीं, मतलब बगैर रिजाइन किए उनके खिलाफ एविडेंस कौन सा इदारा देगा? अब ये तो न FIA देगी, ना पुलिस देगा, ना नैब देगा। पाकिस्तान में रिजाइन करने की प्रेसिडेंस का नहीं, बात एक असूल की हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं मुबशिर भाई? क्या हो गया आपको? तो आपको नवाज शरीफ से असूलों की उम्मीद नहीं है? पाकिस्तान की सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में उसूल और एथिक्स है, क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों प्रोग्राम का टाइम जाया कर रहे हैं? ये तो आप हसन निसार की तरह बोलना शुरू नहीं, हसन, मैं गलत बात कह रहा हूँ, आप मतलब क्यों, आप तो नहीं करें ना ऐसी बात। अच्छा, तो अब इसका मतलब है पैनामा लीक्स से कुछ नहीं होना भाई? इस तरह नहीं होता जिस तरह से जो लोग चाह रहे हैं। कोई एथिक्स यहाँ क्या है एथिक्स, और क्या वो अभी सोसाइटी उस लेवल पे आई नहीं।
لوگ اسی طرح سے چلتی رہے گی. ہمارے گھروں میں تو ہے نا ایتھکس, آپ کے گھر میں, میرے گھر میں, لوگوں کے گھروں میں موریلٹی بھی ہے, ہم اپنی بچیوں کا بھی خیال کرتے ہیں, ماؤں کا بھی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو یہی بڑے حکومت کے ایتھکس بھی ہوتے ہیں نا. ہاں نہیں, میرا خیال ہے کہ جو ہمارے گھروں میں ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ گھروں کی بات کر رہے ہیں, میں ناٹ ایوری بڈی, بٹ یہ تو سوسائٹی میں تو آپ کے یہاں پرابلم آئی ہے نا, ایک انڈیویجول میں پرابلم آئی ہے نا سر. آپ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھ لیں, آپ ٹریفک لائٹ کراس کرتے, ساری ایتھکس اور مورلس آپ لوگوں کو لائن میں لگتا ہوا دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے سارا. تو اس سے پتہ ہم نیچے تو گئے نا اس معاملے میں, بہت سارے معاملے میں نیچے تو گئے نا. یہی ہم 2 گھنٹے کا ٹریولنگ کر کے جو ہے وہ جب دبئی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں, ہم لائن پہ بھی لگتے ہیں, ہم انتظار بھی کرتے ہیں. جب بھی آپ سکھر جاتے ہیں آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے وہاں پہ, یا پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ نہیں سکر نہیں, آپ میرے کو خاص والے کو شاید پہلے ہم دیکھیں حیدرآباد آن ورڈ, حیدرآباد نہیں, لڑائی بالکل ہماری تو نہیں ہوتی, لڑائی تو ہوتی جب 2 لوگ لڑیں آپس میں. یہاں تو جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی تک جو ہے کسی کو ایک پتھر بھی نہیں مارا. کتنی خوبصورت, اللہ کا شکر, اپنا لوگوں نے چلائی. الطاف جہاں بھی ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ابھی شہر میں آ رہے ہیں, تو الطاف صاحب 3 دن پہلے سے جو ہے وہ اپنا مرثیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہ ایک کارکن کو فون کرتے ہیں, روتے ہیں, گاتے ہیں, کہتے ہیں تمہارے باپ کو یہ بولا, تمہارے وہ فوراً سب کو بچے بنا لیتے ہیں. اور پھر وہ بچے ڈیفینیٹلی ان کو کہتے ہیں کہ ان کو روکنا ہے, چیزیں کرنی. وہ بیچارے 10 12 15 20 لوگ جمع ہو جاتے ہیں, وہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں. ہم بھی خیر صبر سے اس پتھروں کو کھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ پتھر کھانا بھی سنت ہے, ہم اس والی سنت پہ چل رہے ہیں. آپ کو پتھر پڑ جائے تو چلیں دکھ ہوگا, لیکن اصل دکھ اور تکلیف اس وقت مجھے ہوئی جب میں نے تصویریں دیکھیں کہ پاکستان کے جھنڈے کو روندا گیا پیروں تلے. ان لوگوں کے اوپر تو کم از کم ایف آئی آر کروانی تھی نا. میں نے تو نہیں کروائی ایف آئی آر تو اگر میں جو ہے وہ یہ اس لیے کہ ان کا قصور نہیں, ان کو ورغلات اور الطاف حسین صاحب رہے نا, وہ خود سے نہیں نکلے. الطاف حسین پہ کٹواتے ایف آئی آر, وہ جو پہلے کٹی ہوئی اس کا کیا ہو گیا؟ میں تو لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں. ایک اصول کی بات تو ہے نا, وہ ٹھیک ہے, لیکن مبشر میں کیوں ٹائم ضائع کروں, اتنی ساری چیزیں پہلے پڑی ہوئی ہیں. میں تو لوگوں کو کال کر رہا ہوں, لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں جس طرح یہ ان کی فرسٹریشن ہے. آج بھی جو انہوں نے کیا ان کی فرسٹریشن ہے. لوگ ان کو پتا ہے کہ ان کی اب ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے. لوگوں کو ان کو پتا ہے کہ اب ان کی کوئی گمیکری کام نہیں کر رہی. جھوٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں. جو لوگ ہم جیسے لوگ تھے نا جان دینے کے لیے تیار تھے, ابھی یہ کتنی ان کے لیے جو ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے, اور کتنی اس سے زیادہ بدقسمت کو ہو نہیں سکتا کہ جو لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے آج ان کے سامنے وہ ایکسپوز ہو گئے. ویسے دکھ کی بات یہ ہے, میں نے ایک بریک لینی ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا میں نے کامنٹ دینا ہے آپ کو بھی. اچھا دیں سر, تمام ایم کیو ایم کو معذرت کے ساتھ, کہ ساری عمر الطاف حسین نے اور وسیم اختر نے, ان جیسے لوگوں نے پنجابیوں کے خلاف بات کی, اور جو الطاف حسین کے نام پہ واحد یونیورسٹی جس کا انعقاد ہوا وہ ایک پنجابی نہیں بنائی آگے. یہ نہیں سمجھ آتا ایم کیو ایم والوں کو. یہ تو ایم کیو ایم میں 90 پہ کسی کے ساتھ پروگرام کیجئے تو کیجئے, مجھے کیوں سنا؟ ابھی میں بھی ایم کیو ایم کی باتیں نہیں سنوں ابھی تک. میرا مطلب ہے کہ نوجوان تو ہے نا ہماری بچے ہیں نا, وہ کو غیر تو نہیں ہے. ہاں نہیں, بٹ میرا مطلب ہم نے ہر ایک کو تو سالت مرزا نہیں بننے دینا. I think two wrong doesn't make one right نا. تو وہ آئی تھنک اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہمیں بھی وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایجنڈا کیا ہے, سارا کیا رہا ایجنڈا, کس طرح کی بات. وہ دیکھیں آج یہ شہر آپ کو پتا ہے, یہ شہر تعلیم میں اس کی رینکنگ نیشنلی 43 نمبر پہ آ گئی ہے. پاکستان میں نمبر 1 شہر ہوتا تھا, اور حیدرآباد کی 62ویں نمبر پہ 62 نمبر ہے. کین یو امیجن؟ یہ ہے را کی فنڈنگ کا نتیجہ. را کا چیف آج جو بریف کر, میں آپ کو دکھ سے والی بات بتا رہا ہوں, را کا چیف جو اپنے پرائم منسٹر کو بریف کر رہا ہوگا تو کہہ رہا ہوگا کہ میں نے بغیر جنگ لڑے پاکستان کے نمبر 1 شہر کو, جو کہ تعلیم میں نمبر 1 ہوتا تھا, ریونیو انجن تھا, پاکستان کو برین دیتا تھا, اس شہر کو میں 43ویں نمبر پہ لے آئے. اس کے لیے کلیپ کرتے ہوں گے وہاں پر لوگ. ٹھیک ہے, یہ ہے. تو یہ نہیں کرے حکومت کچھ. میں تو حکومت جو ہے وہ اگر پاکستان کی حکومت ہے, اور میں پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, آپ کے ذریعے کہہ رہا ہوں, کراچی میں ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, کراچی کی جنگ نہیں لڑ رہے. یہ ملک, اگر یہ ملک دشمن کے نرغے میں, دشمن کے ایجنٹوں کے نرغے میں تمہیں اندر سے ایروڈ کر رہا ہے. مت سمجھنا جب میں بات کروں کراچی کی تو تم مت سمجھنا کہ میں کراچی کی میں پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں. کیا اگر آج جو ہے وہ سندھ کے بارڈر پہ دشمن حملہ کر دے تو کیا پنجاب والے بولیں گے نہیں جب تک سیالکوٹ پہ حملہ نہیں ہوگا جب تک ہم جو نہیں سمجھیں گے پاکستان میں؟ یہ نہیں ہوگا نا, یہ نہیں ہوگا نا. تو آج جو ہے وہ آپ کے سب سے بڑی شہر ہے, سب سے بڑے ریونیو سینٹر پہ, پورے بڑے شہر پہ آج قبضہ ہے. آج میں آپ کو بالکل یہ دیکھیں کہ کسی نے بھی یہ والی بات جو ہے وہ 20 سالوں میں کیوں نہیں کوئی سوچتا ہے اس والی بات کو.
अल्ताफ साहब अगर पैसे ले रहे हैं तो यहाँ पर स्कूल खोलने के लिए नहीं, यहाँ पर अस्पताल खोलने के लिए नहीं, यहाँ पर लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए नहीं, यहाँ पर कत्ल गारत गरी के लिए, यहाँ के तालीमी निज़ाम को खताब करने के लिए, यहाँ पर जॉब, यहाँ पर अफरा तफरी फैलाने के लिए। इसलिए जब ये करेंगे तो उनकी तनख्वाह बढ़ेगी वहां से जहां से उनको तनख्वाह मिल रही है। अगर उन्होंने अमन कर लिया, कोई दुश्मन मुल्क आज तक कोई पैसे दे दिए किसी बाहर के एजेंट को, दुश्मन मुल्क के एजेंट को, कि वहां पर वो पैसे इसलिए दे कि वो स्कूल खोले, तालीम आम करे? तो कराची का आज 43वां नंबर है, हैदराबाद का आज 62वां नंबर है नेशनली, जो कि नंबर 1 सिटी होता है। दिस इज व्हाट वी हैव लॉस्ट, पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट। तो सईद मुस्तफा कमाल हमारे साथ हैं। वी कम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे पाक सर जमीन के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल की। मुस्तफा कमाल साहब, बात यह है कि मुल्क की सियासत में ना जब भी मुझे कोई रोज सुबह को या दोपहर शाम कोई बात करता है ना, तो वो बड़ा डिप्रेस नजर आता है। और लोग जब हमसे राय पूछते हैं, तज्जिए पूछते हैं, तो सच्ची बात है, या तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे तज्जिए में मेरी ख्वाहिशात का अमल दखल होता है, और या उसमें सुनी सुनाई बातें जो इधर से सुन ली, आपसे सुन ली, लोगों से सुन ली, वो होता है। हम लोगों को होप नहीं दे सकते। कौन बनेगा ऐसे हालात में इस मुल्क का मसीहा? देखें, हर आदमी जिस भी आदमी से बात करेंगे वो तो कह रहा है, वो तो यही कह रहा होगा कि भाई वही मसीहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी थोड़ी सी जो है वो हम थोड़ी सी नहीं बल्कि हमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं और कुछ दूसरे लोगों से हमारी चीज जो है वो मुख्तलिफ है। 2-3 चीजें मैं सीधा आपको बताऊं। एक तो मैं अपने पास आने वाले हर आदमी को कह रहा हूं जो मेरे पास आ गए, जो कहकर तुम हमें फॉलो करना चाहते हो, हमारे साथ रहना चाहते हो और हमें ज्वाइन कर लिया जिसने, उसको कह रहा हूं कि तुमने एक काम करना है। अगर तुम मेरी बात मानना चाहते हो, मेरे फॉलोअर बनना चाहते हो, कि तुमने यहां से निकलने के बाद, इस गेट से निकलने के बाद, तुमने जिससे तुम लड़कर आए हो, जिसको तुम अपना दुश्मन समझते हो, जो मेरा भी दुश्मन है अगर फर्ज करें, तो उससे भी दोस्ती करनी है तुमने जाकर। इसलिए कि मैं भी जाकर सबसे मैंने दोस्ती करनी है। हमने पाकिस्तान से रंग, नस्ल, जुबान, कौमियत, पार्टीज और मसलक के नाम पर इख्तलाफात रखने हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं करनी है, जान लेने और जान देने की बात नहीं करनी। नंबर 1, जब ये आप कर लेंगे तो आप एक साथ बैठकर 4 लोग 4 पार्टीज को जाकर वोट देकर आए, गले मिलकर जाएं, वापस आकर गले मिल। हमारे यहां ये सिस्टम ही नहीं है। एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी वाले को मारने के लिए तैयार, दूसरी पार्टी वाला तीसरी। हम दुश्मनी कर ली हमने। नंबर 1। नंबर 2, ये पहले दिन से लोग इसको तरह तरह की बात करते हैं। हमने इस पर 3 साल डिबेट किए, एंड यू नो इट, कि जब वहां पर कॉफी के हॉक पे बैठते तो यही तो सारे ख्वाब थे हमारे सारे। तो हमने कहा झंडा ही नहीं बना। अगर मेरे साथ मेरी एक भी बात कोई मानने वाला ना हो, यकीन कर, हमने सोचा था कि हम झंडा बनाएंगे नहीं। इस झंडा जो है वो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। अल्लाह का शुक्र है मुबशिर भाई, इतनी खूबसूरत चीज हो रही है कि हमने जो जलसा किया, वाहिद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है जिसने को पॉलिटिकल जलसा किया और पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं था। Everybody was compelled to hold that Pakistani flag. It was a beautiful achievement, but उसमें खवातीन थी, खवातीन के लिए आपके खिताब में कोई बात नहीं थी, उसमें यूथ थी, यूथ के लिए आपका कोई पैगाम नहीं था, और आपको ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे थे, उनके लिए आपने टोटली मिस कर दिया। मैं आ रहा हूं, मैं पहली वाली बात सिर्फ खत्म करूं अपनी और फिर इस पे आता हूं। तो झंडे का मकसद, पाकिस्तानी झंडे का मकसद है कि इस झंडे को मानने वाला मेरा कोई दुश्मन भी है ना, दुश्मन भी है, मैं उसकी इज्जत करूं, उसको भी हमने जो अपना समझना है, ये इसकी। जहां तक बात है यूथ की, जहां तक बात है खवातीन की, जहां तक बात है वर्सेस पाकिस्तानी की, मैं रोजाना बात कर रहा हूं, मैं ग्रुप से कम्युनिकेशन कर रहा हूं। देखें, एक जलसे में कि एक तकरीर से आप मुझे मैसेज तो निकलेगा ना, ऑप्टिक्स तो है ना। हाँ बिल्कुल है, उसमें जो है वो बहुत सारी और चीजें थी, टाइमिंग ऐसी हो गई, स्पीच जो है वो टाइम पे करना था, चीजें थी, तो डेफिनेटली बहुत सारे पॉइंट उसमें डिस्कस नहीं हो सके और जो मिस हो गए। लेकिन डेफिनेटली हम तो जो है वो हमारा टारगेट ऑडियंस ही पाकिस्तान का यूथ है। 68% जो है वो 65-68% पाकिस्तान में यूथ बल्ज है सारा, और ये अगले जो है वो 40-50 सालों तक जो है वो ये रेशो जो है वो रहेगा। प्रॉब्लम एक और है, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं सवालत मिर्जा की पूरी फैमिली को मैं मिला हूँ, अच्छा, और उस तरह मैं और भी कुछ लोगों को मैं मिला हूँ। अब आप कह रहे हैं 43वें नंबर पे एजुकेशन वाइज ये शहर आ गया। जी। व्हाट इज द गारंटी कि अब कोई नौजवान एक सवालत मिर्जा में कन्वर्ट नहीं होगा और वो वाइब्रेंट फाल किस्म की एंटिटी रहेगा? नहीं, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता ना, कोशिश कर सकता है। फ्रस्ट्रेशन हो रही है नहीं हो मुझे आज आए हुए 2 महीने और 9वां दिन है, 2 महीने
اور 9 دن ہوئے ہیں, اور 2 مہینے 9 دن میں تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے. آج میں آپ کو بتاؤں, آج ہم اس گھر سے نکل کر 2 افراد سے نکل کر جو ہے وہ ہزاروں کارکنان میں کنورٹ ہو گئے ہیں. اس گھر سے نکل کر جو ہے وہ ہم شہر میں پھیل گئے ہیں. پھر ہم حیدرآباد میں ہماری 30 ہزاروں کارکنان آپ کے پہلے دن تھے. وہ قائم خانی صاحب کی جو برادری ہے نا, وہی 30-35 ہزار کی ہے, تو وہ نا اب لاکھوں پہ آئے ہیں. اب مجھے وہ بتائیں. ہم جو ہے وہ سکھر ہیں, ہم جو ہے وہ میرپور خاص میں ہیں, ہم پنجاب میں لاہور, گجرانوالہ, ملتان میں ہیں. آپ کو بتائیے یہ سارے. پھر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسی مہینے جو ہے وہ اوورسیز آفس کھولنے جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. تمام لوگوں سے ایجوے روڈ پہ, ایجویر روڈ پہ نہیں, ایجویر روڈ پہ کھلے گا اگر جگہ مل گئی تو ایجویر. لیکن اس کے آپ نے اس آدمی کو کوما میں بھیجنا, مار کے چھوڑ کے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بس جو ہے وہ اپنے اپنے اعمالوں کا نتیجہ ہے, اور اپنے اپنے اعمالوں کے حساب سے لوگوں. ہاؤ امپورٹنٹ آر ویمن ان یور پارٹی؟ ویل ویری امپورٹنٹ اینڈ ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور ہمارا جو پہلا پوائنٹ بھی ہے وہ ایوری تھنگ ریلیٹس ٹو ویمن, کہ ویمن آر دی بگیسٹ سفرر گھر کی تمام ان ساری چیزوں کی وجہ سے. تو بالکل ہمارے پاس ایک شعبہ خواتین ہم نے بنایا ہے. ہم تمام لوگوں کو, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جلسے میں بھی بہت بڑی تعداد میں خواتین تھیں. تو یوتھ نمبر 1 بسائڈ ویمن, اور یہ ہمارا ایک اسپیسیفک ٹارگٹ ہے, اور ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور یہی چینج ایجنٹ بنیں گے نا, یہی چینج ایجنٹ بنیں گے ہمارے. اچھا کیسے بنیں گے؟ میں اس کا وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جب 2018 میں الیکشن ہوں گے, ایزیومنگ کہ 2018 میں ہے, پہلے نہیں کراتی PMLN, تو الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوئے. عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ ابھی الیکٹورل ریفارمز نہیں کروا سکے ابھی تک. تو اسی سسٹم میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ لوگ اسی طرح ضمانتیں ضبط کرا کے بیٹھے ہوں گے؟ میرا نہیں خیال ہے. نہیں, میرا مطلب پھر نیشن وائڈ کی بات کر لیتے ہیں. میرا نہیں خیال اس الیکشن ڈینٹ مار لیں گے آپ. نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ضمانتیں ضبط جو ہے وہ دوسروں کی ہوں گی. مشورہ 2018 میں الیکشن ہوئے نا, الیکٹورل ریفارم تو ضروری ہے نا سر. وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ ٹو ڈو, اگر ہم الیکشن تو مس نہیں کریں گے, ہم اس میں الیکشن تو مس نہیں کریں گے. اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم نے الیکشن تو لڑنا ہے. ہم 2018 کے الیکشن تو لڑیں گے. اور آپ دیکھیے گا جس طرح سے ابھی تو 1 مہینہ ہمیں آئے ہوئے ہوا تھا, اور جب الیکشن ہوئے نورتھ آباد میں اور لائنز ایریا میں, تو 60% پہ ووٹ پیٹرن آ گیا ہے. اس لیے کہ جھوٹ اور بددیانتی بہت دنوں تک نہیں ٹھہر سکتی. دا مومنٹ سچ سامنے آتا ہے, جھوٹ پھر بہ جاتا ہے, اور وہ جھوٹ بہ رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کا ذاتی طور پہ ٹارگٹ پروونشل اسمبلی ہوگی کہ نیشنل اسمبلی؟ بہت. اور ہم پورے پاکستان میں الیکشن لڑیں گے. فائدے ہم پورے پاکستان میں الیکشن لڑیں گے, اور ہم تمام جگہوں پہ الیکشن لڑیں گے. ہم اس لیے کہ پورے پاکستان میں اپنی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, اور ہمیں آرگنائزیشن جو ہے وہ ہماری آرگنائزیشن ہمیں الیکشن میں لے کر جائے گی. تو اب سے لے کر ہم نے یہی رکھا ہے نا کہ اب سے لے کر جو 2018 تک ہم اپنی تنظیم بہت اسٹرانگ کریں, آرگنائزیشن سسٹم بہت تیز کریں اور اس کو اسٹرانگ کریں, اور ہم بہت تیزی سے بنا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اس مہینے آپ ہماری دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی چند اور ڈپارٹمنٹس اور چیزیں جو وہ اپنی لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. ڈپارٹمنٹس آ رہے ہیں, لیکن اب باقی کرسیاں ایڈ ہو رہی ہیں ان قریب کوئی؟ Well, I'm not eyeing for that. مجھے کسی کا کوئی آ جاتا, اس لیے کہ میں تو ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی وکٹ ہے, چھوٹی وکٹ ہے, میرے لیے کوئی بڑی وکٹ ہے ہی نہیں. مطلب I don't consider any. ہمارا جو پیغام ہے, میرے لیے تو یہ لڑکا جو آ رہا ہے نا, یہ بڑی وکٹ ہے. میں اس کو بڑی وکٹ بناؤں گا. میں عام لڑکے کو جو آپ دیکھیے گا 2 مہینے میں کتنی بڑی وکٹ بنتا ہے. لیکن میرے آج پرابلم ہوئی ہے, میں کراچی میں آیا ہوں, میرے ساتھ یہ عثمان صاحب بھی تھے, اور میں ان کو بتا رہا تھا, میں نے کہا یہ اشارہ فیصل پہ تھے کہ یہ درخت مجھے یاد ہے جب آپ نے لگائے تھے, مجھے اگلے کوریڈور یاد تھے جو آپ نے بنائے تھے, مجھے یہ فلائی اوور یاد ہے DHA والا, آپ نے دبئی میں بیٹھ کے اس فلائی اوور کو بنوایا تھا when you were not even in Pakistan. کلفٹن والا سوری. اور میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں اس شہر کو یہ اتھڑ گیا. یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہم لاہور سے کہتے تھے کراچی جانا ہے, یورپ تک کراچی ہمارے لیے, اور اب کراچی جو ہے اس کو یعنی ستیلی اولاد کی طرح اس کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ. نہیں, اولاد ہی جو ہے وہ اللہ معاف کرے کہ جو سوتیلے ہم ہے نا تباہ کرنے والے, اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے نا, ویسٹرڈ ایجنڈے پہ چلے گئے نا, بیچ دیا نا لوگوں کے مینڈیٹ, لوگوں کے خون کو بیچ دیا نا ہم نے تباہ کیا نا اپنے ہاتھوں. ایک فرق تو ہے نا جی پنجاب میں اور سندھ میں, معذرت کے ساتھ میں پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں, کہ پنجاب میں جو مرضی CM ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے پرویز لائی ہو, چاہے غلام حیدر وائیں ہو, چاہے الطاف حسین ہو, جو مرضی ہو,
اس نے پنجاب کے لیے اور بالخصوص لاہور کو اون کیا اور اس میں کام کیا. یہاں پہ تو آپ کے کسی سی ایم نے نہیں تو کیا. میں 8 سال سے بول رہا ہوں. آپ جب مجھ سے سوال کرتے تھے کہ لاہور سب کو پوری میرے ریکارڈ 8 سالوں سے میں بول رہا ہوں کہ پنجاب کی لاہور اس لیے ترقی کرتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ جاتا ہے جہاں سے چھوڑ کر نیا وزیر اعلیٰ وہ اس سے آگے کا کام کرتا ہے. ہاں نہیں اس کو کنٹینیو کرتا ہے, آگے کام کرتا ہے کسی بھی یہاں تو اللہ معاف کرے میں نے اپنے نظامت کے دور میں 3 چیف منسٹرز کے نیچے سرو کیا ہے. مجھے سب سے بڑے میرے ویلن ہی چیف منسٹر تھے اس شہر میں. سب سے زیادہ مجھے جو ہے پرابلم ہی جو ہے وہ ہرڈلز ہی جو ہے اپنے چیف منسٹر سے آتی تھی. سب سے زیادہ کام ہی وہ روکتے تھے. تو کراچی میں رہنے والے لوگ انسان نہیں ہیں, ان کو سہولیات نہیں چاہیے. مزے یہ کچھ بھی نہیں تباہ ہوتا. جو یہاں کی مینڈیٹ لی ہوئی پارٹی تھی نا, اگر وہ اپنے اصولوں پہ فرم رہتی اور اپنے آپ کو بیچتی نہیں, رو کے ہاتھوں میں نہ بیچتی, اس سے تنخواہ لے کر ایجنڈاز تیار نہ کرتی, یار آپ کیسے تباہ. یہی تو کریڈیبلٹی ہے نا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اپوزیشن میں بیٹھتی, کسی بھی جگہ پہ بیٹھتی, 85% مینڈیٹ لے کے مجالے شہر میں کوئی تنکا ہلا سکتا اس کی مرضی کے بغیر. یہاں پہ مجالے کے شہر کا کوئی اس طرح شہر ہی نہیں چلتا سر. یہ آپ اپنی شناخت اگر اس کو شہر کی طرح چلائیں, قانون کے مطابق چلائیں, تو آپ لوگ ہی لڑتے ہیں, آپ لوگ ہی ناراض ہوتے ہیں. مثلا جو آبادی ہے کراچی کی اس حساب سے 2 ڈسٹرکٹس ہونے چاہیے, 1 ہونے نہیں چاہیے. وہ نہیں ہونے دیں گے آپ لوگ. 6 ڈسٹرکٹ ہے نا ابھی تو کراچی میں, تو 6 ڈسٹرکٹ بنا دیے نا آپ نے. لیکن یہ حل نہیں ہے, مطلب یہ حل نہیں ہے. 1-2 ڈسٹرکٹ, کوئی بھی شہر 2 ٹکڑوں میں نہیں ہوتا. بڑے سے بڑا شہر, اس کے اندر آپ ٹاؤنز بناتے ہیں, کاؤنٹیز بناتے ہیں, یونین کاؤنسل بناتے ہیں. آپ ڈیسینٹرلائزیشن یہ نہیں تھی کہ آپ 2 ٹکڑے کر دیں. ڈیسینٹرلائزیشن یہ ہوتی کہ آپ لیئرز کریٹ کریں, نیچے لیئرز کریٹ کریں. شنگھائی آپ جائیں گے تو شنگھائی 2 نہیں ہوا ہوا, نیو یارک 2 نہیں ہوا ہوا, DC 2 نہیں, لندن 2 نہیں ہوا ہوا. لیکن لندن میں آپ جو ہے وہ ڈیوالو کرتے ہیں نیچے ٹاؤنز کو, یونین کاؤنسلز کو, اور وہاں پر اختیارات اور وسائل لے کر جاتے ہیں. آپ کو ساری چیزیں میئر کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چیف منسٹر امیجن کریں یہاں پر جو ہے اتنے بڑے شہر کا پانی جو ہے چیف منسٹر کنٹرول کرتا ہے ڈائریکٹ. کیوں؟ بس ہے آپ نے اوور سینٹرلائزیشن ہے. نہیں سسٹم ہے. نہیں معاملوں سے نہیں, the system is incompetent, the whole system is corrupt. یار آج تک یعنی اتنا بڑا شہر, اتنا ماڈرن شہر, اور ٹینکروں میں پانی آ رہا ہے. ایسے ہی کو بات سمجھ میں آتی نہیں آتی. بات سمجھ میں مجھے سمجھ میں آتی. مجھے یہ پتا کیسے صحیح ہوگا. یہ کوئی ناظرین کو چیف منسٹر نہیں کر سکتا. اس کو ڈیوالو کریں, نیچے آنا پڑے گا. آپ میری بات نہ مانیں. آج نہیں مان رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو آج سپریم کورٹ مان رہا ہے کہ جناب یہ دے نہیں رہے. وہ بھی فراڈ ہے سر, وہ بھی فراڈ ہے. یہ لوکل گورنمنٹ فراڈ ہے مبشر بھائی, یہ فراڈ ہے. اس سے بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور خیر کرنے والے لوگ جو اس میں بھی ہیں ماشاءاللہ تو کر ہی نہ لیں, لیکن وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو جو ہے وہ کیا کر لیں گے. میں تو 2001 کی بھی بات نہیں کرتا ہوں سر جی. میں کیسا پاکستانی ہوں کہ یار آپ مجھے پینے کے پانی کے اختیار کی ذمہ داری نہیں دینا چاہتے. آپ مجھے کہتے ہیں میں پاکستان کے ساتھ جڑوں. اب میں کیسا آپ مجھے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ مجھے سیویج کے نظام کی, میرے پارک جو ہے میرے علاقے, میرا بچہ جو کالے پیلے اسکول میں جاتا ہے, میرا بچہ جہاں پر اسپتال میں جا کر کالی پیلی دوائی مانگتا ہے, یار میں کشمیر کے میٹر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ سے تھوڑی اختیار مانگ رہا ہوں, یا میں یہ تھوڑی اختیار مانگ رہا ہوں کہ جو یہ سعودی عرب فوج جائے گی نہیں جائے گی یہ میں نے گلی میں فیصلہ کرنا ہے, یا آپ کی جو ہے وہ آرمی کا بجٹ کتنا ہونا چاہیے. آپ نہیں بھائی, میں کہہ رہا ہوں پینے کے پانی کا اختیار تو دو نا. گاؤں میں, گوٹوں میں, گلیوں میں پاکستان کی آپ سارے پاکستانیوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سب پاکستانی بن جائیں. آپ مجھے پاکستانیوں کو پینے کے پانی کا اختیار دینا نہیں چاہتے. آپ جو ہے وہ اسلام آباد سے اور آپ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے چیف منسٹر اس کو ڈیل کرتے ہیں. پھر کیسے پاکستانی, کیسی سینس آف پارٹیسپیشن اینڈ اونرشپ آئے گی؟ نہیں چلے گا اس طرح ملک. نہیں ہوں گے لوگوں کے مسائل حل. میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, منسٹرز کو سائٹ پہ کر دیں, میں ان کی انٹینشنز کو نہیں چیلنج کر رہا, بھی نہیں کرتا. آپ کا سسٹم نہیں ہے, نہیں چلا سکتے آپ 42,000. اگر آپ چیلنج نہیں کر رہے, یہ تو تضاد ہے آپ کی بات میں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میں چیلنج نہیں کر رہا, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں سسٹم میں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کر رہے, ڈیوالو کر رہے ہیں, یہاں پر یہ گناہگار ہیں, یہاں پر لیکن اگر یہ میں ایک آئین کی ایبروگیشن ہو رہی ہے نا. نہیں بالکل, آرٹیکل 140 آف دی کانسٹیٹیوشن آپ کو ڈیوالو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے میرے بھائی, آپ کو نیچے لانے کے لیے کہہ رہا ہے ساری چیزوں کو. بالکل ہو رہی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ جو ہے وہ ان کی انٹینشن غلط نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں. آپ بہت مشکل ہے کہ آپ مانیں یہ والی بات, لیکن میں کہتا ہوں میری ریکویسٹ ہے کہ مان لیں یہ والی بات. ایک لمحے کے لیے مانتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ان کی انٹینشن غلط نہیں ہے, یہ کرپٹ میں نہیں ہے سب, پھر بھی جو ہے وہ یہی پرابلمز رہیں گی مبشر بھائی, پھر بھی یہی پرابلم. میں اور مزے کی بات اوپر سے آپ جو ہے وہ آپ اگر کرپٹ بھی ہوں اور آپ جو ہے وہ ٹھیک بھی نہ ہوں, تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے, پھر یہی ہو رہا ہے جو ہوگا.
عشرت العباد صاحب یہ میں نے نہیں کہا، یہ مصطفیٰ کمال صاحب باتیں کر رہی ہے، لیکن خیر ایک بریک کے بعد آؤں گا تو ان سے میں کچھ اور بھی کھلواؤں گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور بات یہ ہے کہ جب کوئی کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی مرتا ہے یا کوئی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کو آگ لگتی ہے نا، تو مارنے والے خود ہی شور مچا دیتے ہیں کہ ہمارے ورکر مارے گئے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، اون کر لیتے ہیں نا اس وقت. تو 14 اگست آنے والا ہے. 14 اگست کو مجھے پتا پاکستان میں ہر نوجوان جو ہے پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلے گا. تو آپ یہ نعرہ نہ کہنا کہ پورا ہمارے دیکھو ورکر کتنے آگے باہر، یعنی اسی طرح آپ ان کو اون کر لیں پکڑ کے. اگر میں کر لوں تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے میرا مطلب ہے کہ اگر ہم نے یہ آواز لگائی ہے اور لوگ جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لے گا تو پاکستانی ہے، مجھے دے دیں یہ والا کریڈٹ. کیا جاتا ہے آپ کا اس میں؟ نہیں، آپ کو تو کریڈٹ دینا، اس سے پہلے جناح کو دینا پڑے گا نا. ہاں دیں، جناح کو کریڈٹ دیں. جناح کی وجہ سے یہ پرچم ہے. اور آپ کے پاس ٹی وی لگا ہوا ہے، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بائی الیکشن میں کے پی کے میں پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ آئی ہے اور پیپلز پارٹی وہاں پہلے نمبر پہ ہے، نون لیگ دوسرے نمبر پہ. پہلے کس کے پاس تھی وہ یہ سیٹ؟ یہ اپنا پی ٹی آئی. اچھا جی، دے ہیو لاسٹ. جی اچھا تو کیا لگ رہا ہے ابھی؟ آئی تھنک ایک سیٹ پہ تو آپ جو پورا ٹرینڈ وہ لیکن نہیں وہ کر سکتے. لوکل باڈیز ہے نا پورا آپ کے سامنے کہ وہ 7 ضلع جیتے ہیں 27 میں سے، اور 5 ان کو آزاد ملوانے پڑے اپنے ساتھ اپنا ناظم بنانے کے لیے، چیئرمین بنانے کے لیے. وہاں پولیس اپنی تھی، وہاں سب کچھ اپنا تھا، اسٹیبلشمنٹ اپنی تھی، حکومت اپنی تھی. وہاں تو شہباز شریف نے دھاندلی نہیں کی. اول مجھ سے تو اس پہ کامنٹ نہ کروائے نا. آپ نیشنل لیڈر ہیں. نہیں ٹھیک ہے، لیکن جو ضروری نہیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے نا 1.5 سال میں لڑوں گا تو، لیکن ابھی تو ہر چیز کے اوپر مجھ سے کامنٹ نہ کرو. آپ کے خیال میں لوگ یہاں پہ بھی سندھ میں، پنجاب میں رد کرنے کے لیے تیار ہیں لوگوں کو؟ جس طرح کے پی کے والے جو ہیں ون ہیز ٹو گیو دم کریڈٹ کہ جو وہاں ڈیلیور نہیں کرتا وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ہاں نہیں، اگر آپ آپشنز دیں گے لوگوں کو تو لوگ بالکل تیار ہیں رد کرنے کے. لوگوں کو آپ جو ہے وہ پیکج دیں گے، آپشنز دیں گے اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ، آپ بالکل تیار ہیں لوگ. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. کینڈیڈیٹس کہاں سے لائیں گے؟ انہی لوگوں میں سے. تو یہ کتنے پیسے خرچ لیں گے الیکشن؟ نہیں وہ لوگ دیں گے، یہ پیسے بھی لوگ دیں گے. مبشر ہمیں جلسہ کیا نا لوگوں کے چندے سے، لوگوں نے ڈونیشن دی. ابھی خیر ہمیں کم پڑے ہوئے پیسے جو ہے وہ کچھ لوگوں سے ادھار کر رکھا ہے، لیکن جو ہے وہ کر دیں گے وہ پورا. لیکن لوگوں نے اتنی لوگ کریں گے سارا. چونکہ ہم بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا پائے نا، اس لیے ابھی تک لوگوں سے اپیل نہیں کر پائے ہم. تو وہ لوگ کریں گے، ہمیں بالکل پتہ ہے. لوگ دیں گے پیسے، پبلک دے گی. اب آپ کا وے فارورڈ کیا ہے اس وقت؟ ہم وے فارورڈ، ہم پہلے تو تمام جگہوں پہ آرگنائزیشنز کو اپنی تنظیم کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑی بیسک. میں نے اگر فرض کریں مبشر لقمان نے جوائن کرنا ہے پاک سرزمین کو، تو میرے لیے کیا طریقہ ہے؟ ہم نے ایک فارم رکھا ہے، اپنی ممبرشپ فارم رکھا ہے جس کا ایک ڈیٹا بینک ہے ہمارے پاس. تو دنیا بھر سے جو لوگ ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ کنیکٹ کر کے وہ ڈیٹا بینک تھرو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. اس کی فیس بھی ہے؟ نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی فیس نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے. اور وہ لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں، اس کا ڈیٹا بینک ہمارے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے. پھر وہ میسجنگ سب کچھ دیکھیں، ایک پیغام ہے نا، لوگوں کو جوڑنا ہے. تو ابھی تو لوگوں کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے. لوگوں جو جس کے جہاں سوشل میڈیا گروپس بن گئے ہیں اور چیزیں بن گئی، اس طرح سے لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں. کیمپ ونگ بنا ہے؟ کیمپ ونگ تو نہیں کہتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے پاس جو بالکل میڈیا سیل بنا ہے بالکل. اچھا، اس کو چلانے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے دوست پرانے ہمدم دیرینہ؟ کچھ لوگ آ گئے اور کچھ اور اس سے بہت زیادہ لوگ نئے ہیں. وہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ میں سبزواری صاحب کی بات کر رہا ہوں. آپ کیوں ان کی زندگی سے جو ہے وہ بچے خاصے باہر ہیں، میں نے سنا. وہ آج کل ڈالرز میں ویلیں دے رہی ہیں، یہ پیسے کہاں سے آ گئے ان کے پاس؟ یار ان سے پوچھیں، مجھے کیا پتا. نہیں، میرا مطلب ہے کہ پتا تو وہ متوسط طبقے کا ایک پتا نہیں، 3 سالوں سے میں نے اس کا ریکارڈ رکھا نہیں، کیا کر رہا ہے، کہاں سے پیسے کما رہا ہے. تو ویلیں گانوں پہ اب وہ ڈالرز میں دیتے ہیں. آپ کو حیرت کیوں اس والی بات؟ خوش ہونا چاہیے. وہ تو روپے میں نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے کبھی چائے کا بل نہیں دیا تھا. نہیں ایسا نہیں، لیکن کھانے پلانے والے آدمی تھے. آن اے سیریس نوٹ مصطفیٰ، واٹ از دا گارنٹی کہ آپ بھی خراب نہیں ہو جائیں گے؟ ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا، کوئی نہیں ہے. الطاف حسین کو دیکھا. کوئی نہیں ہے، میں بول رہا ہوں کوئی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ راہ راست پہ رکھ کے شیطان قابض نہ ہو ہمارے اوپر. میں کیسے گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو ہے وہ کوئی نہیں گارنٹی. رسک لیں جی لوگ، کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں ابھی اپنا فیوچر کیسے رسک ہی نہ کریں. آپشن بتا دیں، نہ کریں. میرا پاسٹ لوگوں کے سامنے، میرا پریزنٹ لوگوں کے سامنے، فیوچر میں کیسے بتا سکتا ہوں مبشر بھائی؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں نا. مجھے پتا ہے میرا ڈی این اے، مجھے پتا ہے میرا رکھ رکھا، مجھے پتا ہے میرے لیے جو ہے وہ پیسہ کیا حیثیت رکھتا ہے، میرے لیے جو ہے وہ اپنے الفاظ کیا حیثیت رکھتی ہیں، میرے لیے جو ہے وہ اپنے نارمز کیا حیثیت رکھتے ہیں. مجھے پتا ہے
کہ میں اور مجھے لوگوں کو اگر جج کر رہے ہیں تو میرے پاس سے جج کریں کہ جب میرے پاس پاور تھی تو میں نے کتنا پیسہ کما لیا. میں نے 300 ارب روپے خرچ کیا اپنے ہاتھوں سے, 3 روپے نہیں اٹھایا اس میں سے. میرا جب میں نظامت ختم کر کے جا رہا تھا, میرا اس شہر میں جو ہے وہ گھر نہیں تھا, میں کرائے کا مکان ڈھونڈ رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشن تھی. پھر میں نے جو ہے وہ میں نے پرسنل پریویلیجز نہیں انجوائے کی, میں نے لات مار دی ایم کیو ایم کی سینیٹرشپ کو, چھوڑ کے چلا گیا نوکری کی. جا کے نوکری ہوتا ہے نا, یہ سوچ کے گیا تھا کہ کہیں پہ پیٹرول پمپ کی نوکری کرنی پڑے گی, وہ کر لوں گا. اللہ تعالیٰ نے نہیں رسوا کیا, اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم, بڑا رحم کیا اس نے میرے اوپر. لیکن میں تو یہ سوچ کر گیا تھا کہ مجھے اگر پیٹرول پمپ پہ نوکری کرنی پڑے گی میں وہ کر لوں گا, بچوں کے جو ہے پیٹ پالوں گا, ایم کیو ایم کا سینیٹر نہیں رہوں گا, میں گناہگار نہیں بنوں گا. یہ میرا پاسٹ ہے. فیوچر میں کیا کروں گا میں کوئی لوگوں کو میں گارنٹی نہیں دے سکتا. میں تو یہ دعا کرتا ہوں, لوگوں سے بھی گزارش ہے دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے, مجھے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم رکھے میرے اوپر. بس. How do I identify a raw agent around me? How do you, sorry? Identify. A raw agent. Around me. Around. کہ مجھے کیسے پتا چلے گا یہ بھی راک ایجنٹ ہے, یہ بھی راک ایجنٹ ہے, یہ بھی راک ایجنٹ ہے؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے نا, آپ جو ہے وہ اس کی آپ کو انڈیویجولی آپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں سکتے, نہیں کر سکتے. they are and those individuals are not an issue. You have to see the factory where the system is coming from, and that factory is Mr. Altaf Hussain, nobody else. ٹھیک ہے, آپ وہاں سب ساری تو کرنیں وہیں سے پھوٹ رہی ہیں نا ساری چیزیں. اچھا, مزے کی بات ہے کہ اس وقت تو لنڈن میں اور بھی بڑی کرنیں پھوٹ رہی ہیں. بہت پاکستانی اس وقت لنڈن میں ہیں جنہوں نے پچھلے 1 سال میں وہاں پہ آف شور کمپنیاں کھولی تھیں, وہ ان کو بند کرنے کے لیے وہاں پہ ہیں. تب تو اس وقت تو رونق لگی ہوئی ہے وہاں پہ لنڈن میں. وہاں پہ لیڈرز وہاں پہنچے ہوئے سارے, بزنس مین بھی. اچھا, آپ کے لیڈرز بھی, آپ کے بزنس مین بھی. یو ہیو 2 minutes to give any message to the people of Pakistan. میں صرف لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حالات بدلنے کے لیے کوئی آسمان سے اوپر سے نہیں آئے گا, ہمیں خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا اور ہمیں اپنے حالات بدلنے پڑیں گے. اور ہمیں فینٹیسی قسم کی جو ہے وہ آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی باتیں کرنے اور اس کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بیسکس پہ آ جائیں. ہماری پاکستان کی جو ہے وہ 99% پرابلمس ہیں کیا, ہماری روز ہمیں جاب چاہیے, ہمیں پینے کا صاف پانی چاہیے, ہمیں جو ہے وہ بچوں کے اچھے اسکول, ہم نارمل ایوریج قسم کے اسکول چاہیے. میرے بچہ جب بیمار پڑے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایوریج قسم کی دوائیں چاہیے. یہ ہمیں لوکل سیکیورٹی چاہیے کہ کوئی ہمیں مارے نہ. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم لے کر چلیں. اس طریقے کار پہ ہمیں لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر اپنی آواز, پاکستان کی کہ گھر کا ایجنڈا ہے ہمارا ایجنڈا. مجھے بڑا لیڈر نہیں بننا, میں نہیں دعویٰ کرتا ہے میں کشمیر کا میٹر حل کروں گا, کشمیر کے پرابلم سالو کروں گا, امریکہ کے اوپر پالیسی بناؤں گا, افغانستان یہ میں دے دوں گا اس کے اوپر بیان. مجھے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے, لوگوں کی دوائیوں کا مسئلہ حل کرنا ہے, مجھے لوگوں کی روزگار کا مسئلہ حل کرنا ہے. یہ لے کر اور لوگوں کی دشمنی ختم کرنی, زبان, رنگ, نسل, مذہب اور مسلک کی بنیادوں پر, یہ ہم کرنے آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں, آپ کی بات کر رہے ہیں, آپ کا فرض ہے کہ آپ ہمارے ساتھ. یعنی سیاست کے ڈالبن مال کے سامنے اپنے کریانہ سٹور کھول دی. ہاں ایسے ہی ہے, پریکٹیکلی ایسے ہی ہے. سید مصطفیٰ کمال, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے ایٹ اے ویری شارٹ نوٹس. میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے سینیٹر رحمان ملک نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بڑا ایویڈنس مجھے دیا ہے کہ ان کا نام جو پیناما لیکس میں آ رہا ہے وہ بالکل غلط آ رہا ہے, اور جس کمپنی کے حوالے سے آ رہا ہے وہ بھی غلط اور بے بنیاد ہے. کل اس کے اوپر میں کچھ ایویڈنس دوں گا. آج تو اب وقت کی کمی ہے, بٹ انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.